ایک پوائنٹ یہاں پہ یاد رکھنے کی ہے کہ وہ کیا وجہ تھی اور کیا علت ہے کہ اتنا بڑا دقاق اہل علم، جس کے علم کا لوہا پوری دنیا مانتی ہو، خصوصاً ہندوستان میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں تھا اس کی زبان کا، اتنا بڑا اہل علم جس نے 60 سال تک دین کی خدمت کی ہو، اہل سنت والجماعت سے لگا رہا ہو، ہزاروں کی تعداد میں ان کے افراد موجود ہوں، شاگرد موجود ہوں، بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہوں، ایسا شخص جب انتقال کرتا ہے تو اس کی نمازی جنازہ پڑھنے پر اختلاف ہو جاتا ہے، ایصال ثواب کرنے پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ کتنی خطرناک موت ہے! اللہ ایسی موتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک نارمل انسان مرتا ہے، بھائی اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، امام صاحب نماز پڑھا دی، دفن کر دیا گیا، نماز جنازہ کوئی مسئلہ نہیں، کبھی کوئی یہ نہیں، مسلمان نے دفنا دیا گیا، روئے کہ یہ آدمی چلا گیا۔ لیکن آج ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے فتوے تلاش کیے جا رہے ہیں، دارالعلوم کو خط لکھا جا رہا ہے، دارالعلوم کے اساتذہ کو فون کیا جا رہا ہے، معلوم کی جا رہے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے۔ اتنی خطرناک! اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ ساری چیزیں حضرت امیر معاویہ کی بد دعا لگی ہے ان کو، یہ جو انہوں نے ان کے اوپر بد زبانی کی، صحابی رسول کو برا الٹا سیدھا بولنا شروع کیا، تبھی سے معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس لیے کم از کم ان کی موت پر تو ہم سب کو سبق حاصل کر ہی لینا چاہیے، اور ان کے اس حادثے اور سانحے سے تو سبق حاصل کر ہی لینا چاہیے کہ ان کو دفنانے کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے محتاج ہیں آپ لوگ۔ اور مجھے حیرت ہوئی کہ ایک فتویٰ جو ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، یزید کے اوپر فتوے لکھے گئے، اس کی روشنی میں ان کو دفنانے کا تلاش کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک گر جانا تھا اتنی بڑی شخصیت کو۔ اس لیے کبھی بھی کسی صحابی رسول کو معمولی نہ سمجھا جائے، وہ ہمارے دین کے اساس ہیں، انہی کے اوپر اسلام بنیاد پڑا ہوا ہے۔ اگر ان کو ہٹا دیتے ہیں تو قرآن آپ کے پاس کن واسطوں سے پہنچا ہے، حدیث کن واسطوں سے پہنچا ہے؟ صحابی کو ہٹا دیجیے، آپ کے پاس دین سلامت نہیں رہے، اسلام سلامت نہیں رہے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابی رسول کے تقدس کو اور صحابی رسول کی عظمت اور ان کے فضائل کا، ان کی سیرت کا اعتراف کیا جائے اور ان کو مانا جائے، اور ان کی زندگی کو ان کے اپنا مشعل بنا کر کے زندگی گزاری جائے۔